تعالی وسلم علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ وصحبہ وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین، رسالہ قشیریہ سے ہم سن رہے تھے اور عنوان تھا صوفیاء کرام کے حالات اور ان کے واقعات، اور اس مشائخ طریقت کی سیرت اس سلسلے میں ہم اب تک 7 بزرگوں کے احوال اور ان کی سیرت سنے ہیں۔ اب یہ رسالہ قشیریہ میں اس عنوان کے 8ویں صوفی بزرگ ابو سلیمان داؤد بن نصیر طائی ہے۔ داؤد ابو سلیمان کنیت ہے، داؤد نام ہے۔ داؤد طائی کے نام سے مشہور معروف صوفی بزرگ ہیں۔ یہ اولیاء کرام میں سے ہیں اور یہ امت کے لیے نمونہ اور اسوہ ہیں۔ ایک صدی کے بعد 100 سال کے بعد یہ ان کی ولادت ہوئی تھی۔ ائمہ فقہ میں سے بھی ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے بڑے بڑے ائمہ ان کی تعظیم کرتے تھے۔ سفیان ثوری ان کی تعظیم کرتے تھے، عبداللہ بن مبارک ان کی تعظیم کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اور آپ کی شاگردگی میں ایک زمانے تک رہے اور گوشہ نشینی کو اختیار کر لیے۔ پہلے ضروری جتنے علوم ہیں وہ سب حاصل کیے، پھر گوشہ نشینی کو اختیار کر لیا۔ یہ داؤد طائی ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ یوسف بن اسباط نے فرمایا کہ داؤد طائی کو وراثت میں 20 دینار ملے تھے اور 20 دینار کو 20 سال میں کھائے ہوئے۔ تو یہ زاہدین میں سے تھے، تو سال بھر میں 1 دینار کھاتے تھے۔ داؤد طائی جو اتنے بڑے زاہد تھے، اس کا سبب ابو علی دقاق فرماتے ہیں کہ
بغداد میں ایک مرتبہ جا رہے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ جا رہے تھے کہ لوگوں نے راستے میں ان کو ہٹا دیا اور ان کو ایسا دھکا دیے ہٹائے کہ حمید توسی کے پاس ان کو پہنچا دیا. تو داؤد جو ہے مڑ کر حمید کو دیکھے تو بس وہیں سے زہد کو اختیار کیا. انہوں نے کہا کہ اس دنیا پر کف ہے، تف بولتے نا، یہ دنیا پر تف. تم سے پہلے حمید سبقت لے گئے. تو یہ خالی ملاقات بھی نہیں دیکھ کر وہ اتنے بڑے صوفی اور زاہد بن گئے. اور اکثر گھر میں رہنا شروع کیے اور نفس سے جہاد کرتے اور عبادت میں مشغول رہتے تھے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے زہد کا سبب یہ ہوا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عموماً بیٹھا کرتے تھے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے ابو سلیمان، ابو سلیمان ان کی کنیت ہے داؤد قائم، اے ابو سلیمان، جہاں تک علم کا معاملہ ہے ہم نے تو اس کو بہت مضبوط کر دیا. تو داؤد کائی سوال کیے کہ فَأَيُّ شَيْءٍ بَقِيَ، اب اس کے بعد کیا چیز رہ گئی؟ فقال، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، العمل بہ، اس پر عمل کرنا باقی ہے. تو یہیں سے وہ زاہد بن گئے. زہد کے مفہوم تو آپ کو کے پہلے شروع میں چونکہ زاہدین کے سیرت اور ان کی گفتگو ہو رہی ہے، یعنی زاہد کا مطلب کیا؟ دنیا سے کسی قسم کی محبت نہیں ہونا، دنیا میں رغبت نہیں ہونا، آخرت کے لیے جینا، یہ ہے زہد. صدر شوق فرماتے نا، شعر تھے، کسی کا شعر ذکر کرتے تھے، من کیا ہے پورا شعر ہے آپ کو معلوم ہوگا کیا ہے. مثال ماہی ہے حال اپنا، مثال ماہی ہے حال اپنا، رہے درون دریا خبر نہیں کہ آپ کیا ہے. مچھلی کا حال ہے ہمارا، رہے درون دریا، دریا کے اندر ہی رہتے ہیں ہم، لیکن پانی کیا ہے پتہ نہیں پانی کیا چیز ہے اس کو پتہ نہیں. تو یہ زہد ہوتا ہے. دنیا میں رہنا، دنیا سے نکل نہیں سکتے آپ، دنیا میں رہنا اور دنیا میں ہی ساتھ لینا ہے آپ کو سب، لیکن دنیا سے کوئی تعلق، کسی قسم کی محبت نہیں ہونا. جیسے مچھلی ہے، جب بھی آپ پانی سے نکالیں گے 10 سال 20 سال 25 50 سال 100 سال بھی پانی میں رہتی ہے، پانی میں رہتی ہے، پیدا پانی پیدا، لیکن پانی میں سے نکالیں گے دیکھیں گے تو پانی کا ایک خطرہ، آدھا پاؤ خطرہ بھی اس کے جسم کو لگا نہیں گا. تو یہ زہد ہے، یہ حضرات زاہدین، انہیں سے دنیا قائم ہے. داؤد طائی کہتے ہیں کہ فنازعتنی نفسی الی العزلۃ فقلت لنفسی حتی تجالسهم ولا تتکلم فی مسئلۃ
قال فجالستهم سنة لا أتكلم في مسألتي. تو میں 1 سال تک بیٹھا علماء کے ساتھ مجالس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، لا اتکلم فی مسئلتی، ایک مسئلے میں بھی پوچھتا نہیں تھا. تصوف میں صوفیہ کا جو طریقہ ہے یہ ہے کہ عمل کرنا ہے، بس تصوف نام ہے عمل کا ہے. علم کا انبار لگانا اور علم میں ہی اپنا وقت گزار دینا اور عمل نہ کرنا، یہ تصوف کے خلاف ہے. تصوف عملی کام ہے، تو بس اب میں عمل کرتا تھا، اب کسی مسئلے میں پوچھتا نہیں تھا. وکانت المسألۃ تمر بی وانا الی الکلام فی اشد نزاعا من العطشان الی الماء البارد ولا تکلم بی. تو پھر ثم سار امرہ الی ما سار، پھر ان کا وہ معاملہ ہوا جو ہوا. یعنی اتنے بڑے صوفی اہل اللہ اولیاء کرام میں سے بن گئے، عمل کرتے تھے. پہلے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی صحبت میں رہے، علم حاصل کر لیے، اور اس کے بعد پھر بولنا کم تھا، بس عملی عمل تھا. ایک دیکھو قیل حجم جنید الحجام داود الطائی فأعطاه دینارا فقیل له هذا إسراف فقال لا عبادة لمن لا مروءة له. داود طائی پچنا لگائے، پچنا لگانے والے بھی جنید حجام تھے، حجام نے پچنا لگانے والے، تو پچنا لگائے تو ان کو 1 دینار عطا کیا، فآتاہ دینارا. تو ان سے عرض کیا گیا ھذا اسراف، یہ کام اتنی زیادہ اجرت کا نہیں تھا، آپ اتنی زیادہ اجرت دے دیے، ھذا اسراف. فقال لا عبادت لمن لا مروءۃ له، تو آپ نے فرمایا اس کی عبادت ہی نہیں جس کے اندر مروت نہ ہو. تو ایک صاحب آپ کے ساتھ احسان کیے، آپ کی خدمت کیے، تو مروت کا تقاضا ہے کہ آپ اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ اس کا مقابل کریں، اس کے ساتھ پیش آئیں. تو یہ 1 دینار انہوں نے ان کو عطا کر دیا. وکانا یقول باللیل الہی ہمک اطلع علی الہموم الدنیویۃ وحال بینی وبین الرقاد. رات میں وہ کہا کرتے تھے اللہ کی جناب میں آئے، عرض کرتے الہی پروردگار میرے، ہم کا اطلع علی الہموم الدنیویہ، آپ کا کی فکر مجھے دنیا کی تمام فکروں سے بے نیاز کر دیا. اطلع علی الہموم الدنیویہ تھا، اب دنیا کی کوئی فکر نہیں، فکر صرف آپ کی کہ قرب کی ہے، آپ کی رضا کی ہے. تو رات پوری اسی طرح سے گزارتے تھے، اور یہی فکر تیری رضا اور خوشنودی کی حال بینی و بین الرقادی، میرے اور میرے نیند کے درمیان حائل ہو گئی. رات بھر سوتے نہیں تھے اسی فکر میں کہ پروردگار راضی ہوگا. یہ اس کے بعد ہے اسماعیل بن زیاد طائی نے کہا تو قالت رایت داؤد الطائی لہو، داؤد طائی کی رعایا تھی، اس نے ان سے کہا کہ وہ دیکھیں کہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں، روٹی بھی نہیں کھا رہے ہیں، پانی بھی نہیں پی رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. تو وہ بتایا ان سے کہنے لگی
اما تشتهي الخبز فقال بين مزغ الخبز وشرب الفتيت قراءة 50 آیت. تو کہنے لگی کہ آپ روٹی کی خواہش بھی نہیں ہوتی آپ کو؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو روٹی کو چبانے اور فتیت کو پینے کے درمیان میں 50 آیتیں قرات ہو سکتی ہیں. ولما توفي داود رآه بعض الصالحين في المنام وهو يعدو فقيل له ما لك فقال الساعة تقلصت من السجن. جب ان کا انتقال ہو گیا داؤد تائی کا تو بعض بزرگوں نے ان کو دیکھا خواب میں کہ وہ دوڑ رہے ہیں. وهو يعدو فقيل له ما لك تو ان سے عرض کیا گیا ما لک کیا معاملہ ہوا تمہارا؟ تو فقالات نے کہا ساعت اس وقت تقلصت میں چھٹکارا پایا من السجن قید خانے سے. تو یہ ان کے موت کے بعد بزرگوں نے جب ان کو دیکھا تو وہ دوڑ رہے تھے. کیوں دوڑ رہے تھے بولے تو قید خانے سے چھٹکارا ملا. یہ جو دنیا ہے دنیا سجن ہے، تو یہ موت جو ہے یہ قید خانے سے چھٹکارا ہے. فاستيقظ الرجل من منامه فاتبع السياح يقول بقول الناس ما تداوى الطائر. فاستيقظ الرجل من منامه تو وہ صاحب کیا کہ فاستيقظ الرجل آدمی نیند سے بیدار ہوا تو فاتبع السياح خواب دیکھتے نا تو فاتبع السياح آوازیں بلند ہوئیں کہ مات داؤد طائی کا انتقال ہو. یہ تو یعنی جو صاحب خواب میں دیکھے تھے نا انتقال ہو گیا. قال له رجل ایک صاحب ان سے عرض کیے داؤد طائی سے اوصینی مجھے کچھ وصیت کیجیے نصیحت کیجیے. فقال له عسکر الموت ينتظرونك تو انہوں نے کہا موت کا لشکر تمہارے انتظار میں ہے. یہ نصیحت تو یہ یعنی موت کی گھڑی کس وقت آتا ہے اور وہ تمہارے انتظار میں ہے، اس کی فکر کرو. بس یہی نصیحت ہے تمہاری. دخل بعضهم علیہ بعض کچھ لوگ داؤد طائی کے پاس گئے. فرآ جرة ماء انبسطت علیہ الشمس دیکھے پانی کا جو گھڑا تھا اس پہ دھوپ آ گئی ہے. انبسطت علیہ الشمس دھوپ آ گئی تو ان سے عرض کیے الا تحولها الى الظل ہٹا کے سائے میں رکھ لو آپ اس کو. فقال انہوں نے کہا حين وضعتها لم يكن شمس جس وقت میں اس کو رکھا تھا گھڑے کو یہاں دھوپ نہیں تھی. وأنا استحیی اب میں شرم آتی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھے. امشی لما فیہ حظ نفسی کہ میں جا رہا ہوں اس چیز کی طرف جس میں میرے نفس کا حصہ ہے، نفس کا جو کی رغبت چاہت کی طرف جا رہا ہوں، یہ پسند ہے. اب اس کو ہٹانا ٹھنڈی چھاؤں میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ نفس کا حصہ اور اس کی خواہش کو پورا کرنا ہے. یہ مجھے شرم آتی ہے اس سے. دیکھو ودخل علیہ بعضهم
کچھ لوگ ان کے پاس گئے، صاحب گئے یا کوئی بھی کچھ لوگ گئے، فجعل ينظر الیہ، ایک صاحب گئے ان کے پاس، فجعل ينظر الیہ، ان کو دیکھنے لگے، جا کر داؤد طائی کو دیکھ رہے ہیں۔ فقال، تو انہوں نے کہا اما علمت انہم کانوا یکرہون فضول النظر کما یکرہون فضول الکلام۔ فقال، تو انہوں نے کہا یہ کتنی بہت بڑی بات ہے، اما علمت، کیا تم کو معلوم نہیں، انہم کانوا یکرہون، اہل اللہ صالحین ناپسند کرتے ہیں بیکار دیکھنے کو، جیسا کہ ناپسند کرتے ہیں بیکار کام کو۔ اب دیکھ لیتے بیٹھے تو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یہی وقت آپ اس نظر کا دوسرا اللہ کی رضا کے لیے کوئی اس نظر سے کام کر سکتے ہیں۔ فضول نظر، زائد نظر، جس سے آدمی کو کوئی فائدہ نہ ہو، یہ بھی ایسے ہی ناپسند ہے جیسے فضول باتیں ناپسند ہیں۔ بس اب یہ آخری بات ہے اور اسے پر یہ سیرت کا بیان ختم ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ابو الربیع واسطی کہتے ہیں، قلت لداؤد الطائی اوصنی، داؤد طائی سے میں عرض کیا اوصنی، کچھ مجھے نصیحت کیجیے۔ فقال، تو انہوں نے کہا سم عن الدنیا وجعل فطرک الموتا، کہ دنیا سے روزہ رکھو، دل سے۔ روزے میں کیا ہوتا ہے؟ بچتا ہے نا آدمی، بچنے کا نام کسی چیز سے رکنے کا نام روزہ ہے، تو دنیا سے روزہ رکھو یعنی دنیا سے بچو۔ وجعل فطرک الموتا، اور اپنا افطار موت سے کرو، تو یعنی موت آنے تک دنیا سے بچتے ہی رہنا بس۔ اب ایک مختصر بات، کس قدر اس میں کیا ملیا، سم عن الدنیا وجعل فطرک الموتا، موت کو اپنا فطر بنا لو، موت آنے تک دنیا سے بچو۔ اور اس کے بعد یہ آخری جملہ ہے، وَفِرَّ مِنَ النَّاسِ كَفِرَارِكَ مِنَ السَّبُعِ، وَفِرَّ مِنَ النَّاسِ، اور لوگوں سے بھاگو جیسا تم درندے سے بھاگتے ہو۔ شیر، چیتا اور درندہ جو پھاڑ کے کھاتا ہے ان کے جیسا بھاگتے ہو، لوگوں سے بھی ایسے ہی بھاگو۔ لوگوں سے آدمی اپنی دلچسپی اور وہ نہیں ہونا، بلکہ اللہ سے، مطلب خلاصہ کیا ہے، لوگوں سے بھاگو بولے کہاں بھاگیں گے؟ کہیں بھی جاؤ لوگ ہی رہتے ہیں۔ یہ بھاگنا تو یہ پیروں کا بھاگنا مراد نہیں ہے نا۔ تصوف میں جب بھی بولتے ہیں یہ بھاگو اور چلو، خود سلوک کے معنی بھی چلتے ہی رہنا، چلتے ہی رہنا، تو چلنا، پیروں کا چلنا تو یہ مراد ہی نہیں ہے نا۔ یعنی آدمی اپنی زندگی کی رفتار، زندگی کی رفتار، زندگی کا چلنا، یہ مراد ہوتا ہے۔ تو لوگوں سے بھاگو جیسے درندے سے بھاگتے ہیں، یعنی دنیا سے اللہ کی طرف دوڑو، ہر وقت اللہ کی طرف دوڑو، یعنی تمہارا ہر لمحہ اللہ کی طرف جانا، لوگوں کی طرف نہیں۔ اب ہم دوڑ رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ لوگوں کی طرف دوڑ رہے ہیں، لوگوں کی طرف بھی دوڑ رہے ہیں۔ اب میں کیا بولوں، تو اب آپ سمجھ لے سکتے ہیں اس کو۔ ہماری ہر سانس، ہر قدم لوگوں کی طرف دوڑنے کے لیے۔ لوگوں سے مراد وہ فلاں صاحب کے پاس جا رہے ہیں، فلاں صاحب کے جا رہے ہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ لوگوں کی طرف دوڑنا تو جب بھی جو بھی کام ہم کرتے ہیں وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ بس ان سے ہم کو ملے گا، ان سے کچھ دولت ملے گی، ان سے کچھ عزت ملے گی، ان سے کچھ شہرت ملے گی، ان سے کچھ فائدہ مل جائے گا، ان سے کچھ پیسے مل جائیں گے، ان سے کچھ نوکری ملے گی، یہ ہے، یہ سب لوگوں کی طرف دوڑ رہے ہیں، یہ دوڑنا ہو رہا ہے۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ سلوک بولے تو پیروں سے چلنے کا نہیں ہے، یہ سب سلوک حیات ہے، سلوک زندگی ہے، رفتار زندگی جسے بولتے ہیں آپ، وہ مراد ہے۔ تو یہ لوگوں سے بھاگو جیسے سبو سے، درندے سے بھاگتے ہیں، اللہ کی طرف چلو۔ یہ داؤد طائی تھے، یہ ان لوگوں کی زندگی ایسی ہی تھی، پورے صوفیاء کرام، اللہ اولیاء کرام، کوئی ولی بغیر صوفی کے نہیں، کوئی صوفی بغیر ولایت کے نہیں۔ صوفی کے معنی صوفیوں سے جو
شروع سے بولتے آ رہے ہیں. کتاب بھی ایسے زمانے میں لکھی گئی ہے کہ شروع میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ صوفی کے نام سے لوگ اپنے صوفی نہیں ہوتے تھے, صوفی کے نام سے اپنے کو ظاہر کرتے تھے, اور یہ دنیا بنانے کے چکر اور فکر. تو یہ کتاب انہوں نے اس ایسے موقع پر لکھی. تو یہ بزرگوں کے احوال یہ تھے. یہاں جو بزرگوں کے مشائخ طریقت ہوتے ہیں نا, بزرگ صوفیاء کرام کو کیا کہتے ہیں, مشائخ طریقت. تو یہ مشائخ طریقت جو سلسلے وار 8 ہوئے, اب یہ 9 ہیں. یہ شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے. اور یہ جو کچھ یہ تھے نا, کچھ کیا تھے جو الفاظ تصوف کے صوفیوں کے درمیان جو الفاظ عام طور پر استعمال ہوتے ہیں, اس کا ذکر تھا. تو اس میں ہم جو پڑھے تھے کچھ 2-3 چیزیں. ایک تو وقت کس کو کہتے ہیں وہ پڑھے تھے. وقت کیا ہے, مطلب کیا. مقام بھی پڑھے تھے ہم, مقام بھی پڑھے تھے. اور اس کے بعد حال بھی پڑھے تھے, یعنی کیا ہے حال, حال ہے, حال بھی پڑھے تھے. اس کے بعد قبض و بسط ہے. اس کو کیا کیجیے, کوئی صاحب پڑھے ہیں نا, مطلب کتنے یہ قبض و بسط پڑھے تو اس کا نمبر کیا آ رہا ہے, نہیں ہے اس میں سے. ایک تو حال اور وقت, مقام, 3 ہے نا. تو یہ 3 کا خلاصہ کوئی صاحب اگر لکھتے اردو میں مختصر فائدہ ہوگا اس کا, اور لوگوں کو معلوم ہوگا اس کو. تو اب یہ قبض و بسط ہے. یہ عام طور پر صوفیاء کرام کے درمیان میں یہ قبض و بسط, قبض ہے, بسط ہے, یہ بولے جاتے ہیں الفاظ. یہ اصطلاحات ہیں ان کے پاس کے الفاظ, اس کے کیا معنی کیا مفہوم ہے. اور لیکن یہ سبق تو یہ بڑا لمبائی معلوم ہو رہا ہے, 3 صفحے کا سبق. تو ہم تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں گے. اس کے بعد دیکھیے, وہما القبض والبسط وهما حالتان بعد ترقي العبد عن حالة الخوف والرجاء. یہ دونوں قبض و بسط یہ 2 حالتیں ہوتی ہیں. انسان مختلف احوال سے گزرتا ہے سلوک کے راستے میں, تو یہ 2 حالتیں ہوتی ہیں. بندہ جب خوف اور رجا کی حالت سے ترقی کرتا ہے تو یہ 2 حالتیں بندے پر آتی رہتی ہیں. ایک تو قبض ہے, فالقبض للعارف بمنزلة الخوف للمستانف. عارف کے لیے قبض ایسا ہی ہے جیسے بالکل مبتدی کے لیے, مستانف بولے تو مبتدی, جملے مستانف بولتے ہیں ابتدا. تو مبتدی کے لیے جیسے خوف ہوتا ہے ویسا ہی عارف جو اللہ والا, اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو ان کے لیے قبض ہوتا ہے. والبسط للعارف بمنزلة الرجاء للمستانف. اور بسط عارف کے لیے, مبتدی کے لیے رضا کے درجے میں ہوتا ہے. دیکھیے, وہ من الفصل بین القبض والخوف, قبض اور خوف کے درمیان فرق کیا ہے. من الفصل فرق, قبض اور خوف کے درمیان, بسط اور رجا کے درمیان. ان الخوف ما يكون من شيء في المستقبل. اندیشہ خوف جو ہے یہ من شيء ایسی چیز سے ہوتا ہے جو مستقبل میں آنے والی ہوتی ہے, تو وہ خوف ہوتا ہے. تو خوف کس طرح کا ہوتا ہے, اما ان یخاف فوت محبوب او ہجوم محظور. تو یہ مستقبل میں آنے والا جو اندیشہ رہتا ہے محبوب کے فوت ہو جانے کا, یا جو چیز منع ہے جہاں جانا نہیں ہے اس کے ہجوم کر جانے کا. وكذلك الرجاء انما يكون بتامين محبوب في المستقبل او بتطلع زوال محظور وكفاية مكروه في المستقبل. اور رجا یہ تو خوف پڑے تھا, رجا امید یہ
محبوب مستقبل میں محبوب کی امید، محبوب کی جو آرزو، محبوب سے جو آرزو اور امید ہوتی ہے مستقبل میں، وہ رجا کہلاتی ہے۔ وَأَمَّا الْقَبْضُ فَلِمَعْنَى حَاصِلٍ فِي الْوَقْتِ وَكَذَلِكَ الْبَسْطُ فَصَاحِبُ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ تعلق قلبه في حالتيه بآجيله، وصاحب القبض والبسط أخذ وقته بوادر كل عليه في عاجله، ثم تتوافق نعوتهم في القبض والبسط على صاحب تفاوتهم في أحوالهم غير مسلم لا مساوات كذلك المبسوط۔ دیکھیے بہت لمبا سبق چل رہا ہے، اس کا خلاصہ اس وقت میں 1-2 لفظوں میں بول دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کو پورا بعد میں پڑھ لیں گے۔ تو قبض کہتے ہیں یعنی ایسی حالت جس میں کسی دوسری چیز کی گنجائش نہ ہو، قبض ہے، کوئی اور چیز کی گنجائش نہیں اس میں۔ ایسا بہت مرتبہ ہوتا ہے، ایسی حالت آتی ہے آدمی پر کہ ہزاروں چیزیں گزر جاتی ہیں ادھر ادھر، اس کو کچھ اس سے اس میں اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو ایسی حالت جس میں کسی دوسری چیز کی گنجائش آدمی کے لیے نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں قبض۔ آپ 10 باتیں بھی بولو اس کو، اس پر ایک چیز سوال رہتی ہے، بس یہی ہونا، بس یہی ہونا، بس یہی ہے، اس کو کہتے ہیں قبض کی حالت۔ اور بسط کہتے ہیں ایسی حالت کو کہ جس کے اندر آدمی کے لیے کئی چیزوں کی گنجائش ہوتی ہے۔ بسط تو کھولنے کو کہتے ہیں، تو جس میں آدمی کے لیے گنجائش ہوتی ہے کئی چیزوں کی، وہ حالت بسط کی کہلاتی ہے۔ اور جس میں آدمی کے لیے کوئی گنجائش نہ ہو سوائے ایک چیز کے کہ کچھ بھی بولو وہ اس کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، ایک چیز اس کے دماغ پر دل پر سوار رہتی ہے، تو وہ قبض کی حالت کہلاتی ہے۔ تو قبض اور بسط یہ 2 حالات انسان کے اوپر گزرتے رہتے ہیں، تو صوفیاء کرام کے سلوک کے اندر آتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو اصطلاحات ہیں بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے، لمبی چوڑی گفتگو کرنے کے بجائے بولتے قبض میں ہے تو پوری بات سمجھ میں آ جاتی، بس وہ گفتگو بہت بسط کی حالت میں ہے تو پوری بات سمجھ میں آ جاتی۔ تو یہ اصطلاحات اسی لیے ہوتے ہیں کہ ایک لمبی چوڑی بات کو مختصر کر کے بولنے کے لیے اصطلاحات ہوتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں ہر فن میں اصطلاحات، یہ تصوف میں یہ اصطلاحات ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ کتنے ہو گئے ابھی میں سمجھتا ہوں 4 ہیں، 4 اصطلاحات پڑھے ہم، اور یہ اس میں بہت تفصیل انہوں نے بیان کی ہے، اس کو اور دیکھیں گے ہم اندر، پھر اور یہ سلسلہ چلتے رہتا ہے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ